احمر اور ماہ کامل کی ایسی شاندار اور خوبصورت جوڑی تھی جو بھی دیکھتا تعریفوں کے پل باندھ دیتا۔ ایک احمر اور ایک ماہ کامل، ایک پہلی رات کا چاند اور دوسری پورا چاند، دونوں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ماہ کامل اپنے نام کی طرح روشن اور چمکتی ہوئی، کالی گنگور گھٹا جیسے کالے سیاہ اور لمبے بال، کالی آنکھیں اور چاند سا دمکتا چہرہ ہوا حسین روح، وہ حسن و خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ احمر وجیہ اور مردانہ وجاہت کا نمونہ، اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی۔ ماہ کامل کی والدہ اور احمد کی والدہ بچپن کی سہیلیاں بھی تھیں اور دیورانی جٹھانی بھی۔ کمال کی ہم آہنگی تھی گھر کے ہر فرد میں، اور اس گھر کی جان تھے احمد اور ماہ کامل۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب احمد نے آرمی میں جانے کی ضد پکڑ لی۔ گھر کا کوئی بھی فرد راضی نہیں تھا۔ بالآخر کافی رد و قت کے بعد موصوف کو اجازت نامہ مل گیا۔ تمام مراحل سے گزر کر احمد آرمی میں چلا گیا۔ احمد سے کیپٹن احمد کا سفر اس کے بہت کٹھن لیکن یادگار رہا۔ وہ جب بھی چھٹی پر گھر آتا اس کے قصے ہی ختم نہ ہوتے تھے۔ لڑکپن سے جوانی تک کا سفر ماہ کامل کی ساری شوقی کو اپنے ساتھ لے کر رخصت ہو گیا، اور اس نے سنجیدگی کی ردا اوڑھ لی۔ چپ چاپ اپنے آپ میں مگن رہنے والی ماہ کامل کو شاعری سے بہت شوق تھا۔ اسے جہاں جو شعر اچھا لگتا وہ اپنی ڈائری میں لکھ لیتی۔ ایک دن احمد کے ہاتھ اس کی ڈائری لگ گئی، اس نے خوب مذاق اڑایا۔ احمد کو گئے ایک ماہ ہونے کو آیا تھا، سبھی کو امید تھی کہ اس ایک ویکینڈ پر ضرور آئے گا۔ بڑے پاپا یعنی ماہ کامل کے والد کے کمرے میں اس وقت محفل جمی تھی، جس میں چھوٹے پاپا احمد کے والد احمد کا شکایتی دفتر کھولے بیٹھے تھے۔ بس بھائی صاحب، بہت کر لی اس نے اپنی منمانی، فوراً بلوائیں اسے واپس۔ غضب خدا کا، اتنا بڑا بزنس اسے ہی سنبھالنا ہے اور اس کے ایڈونچر ہی ختم نہیں ہوتے۔ چھوٹے پاپا سخت طیش کے عالم میں تھے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اس بار احمد کے آنے پر ہی ماہی اور احمد کی منگنی کی رسم ادا نہ کر لیں۔ چھوٹی ماما نے سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کے کہا، لو منگنی کیوں، میں تو نکاح کا سوچے بیٹھی تھی۔ بڑی ماما نے بھی اپنا ارادہ ظاہر کیا، ارے واہ خاتون خانہ، ایسا خیال ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آیا؟ احمد کو کھونٹے سے باندھنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے پاپا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، دونوں کی نسبت بچپن سے ہی طے تھی، جس کا علم ان دونوں کو قطعی نہ تھا۔ بچوں سے ان کی رضا پوچھی ہے کیا؟ بڑے پاپا نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ بچوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ احمد نے مجھے اپنی شادی کا حق تفویض کر رکھا ہے، بڑی ماما نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور جہاں تک ماہی کا تعلق ہے تو میں جانتی ہوں اسے، اور ویسے بھی بیٹیاں اپنے منہ سے کہتی اچھی نہیں لگتی۔ اتنے میں ماہ کامل سب کے لیے کافی لے کر چلی آئی۔ بڑے پاپا نے اسے اپنے پاس بلا کے بٹھایا، اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس کا ماتھا چوما۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ تڑپ اٹھی۔ اور اس پاپا، کیا ہوا آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ بیٹا، جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے نا تو باپ کے کندھے جھک جاتے ہیں، بڑے پاپا نے رندھے لہجے میں کہا۔ اوئے ہوئے، آپ بھی نہ حد کرتے ہیں۔ بیٹی کون سا دوسرے ملک جا رہی ہے، ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں ہی جا رہی ہے۔ بچی کو بھی پریشان کر دیا۔ بڑی ماما نے بڑے پاپے کو اچھا خاصا لتاڑ ڈالا۔ ماہ کامل تیران پریشان تھی، اس کے ذہن میں لفظ رخصتی گڑ سا گیا۔ وہ چمبے سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ماہی، تمہیں میرے بیٹے کے ساتھ زندگی بھر کے لیے قبول ہے نا؟ چھوٹی ماما کے لہجے میں شرارت کا اثر نمایاں تھا، کیونکہ وہ ماہ کامل کے دل کا حال جانتی تھی۔ اس کی پہلے سے روشن آنکھوں کی روشنی مزید سوا ہو گئی۔ شرم سے اس کی شہابی رنگت اور لال ہو گئی۔ شرمیلی سی مسکان دھیرے سے اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر باہر کو بھاگی۔ اس کے انداز میں کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا، جس میں سب سے بلند آواز چھوٹے پاپا کی تھی۔ نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ احمد اسی ہفتے سرپرائز کے چکروں میں بنا بتائے گھر آ گیا، لیکن گھر آئے وہ خود ششد رہ گیا۔ کیا؟ میرا اور ماہ کامل کا نکاح؟ حیرت کی زیادتی سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ چھوٹے پاپا نے چمک کے پوچھا۔
نہیں نہیں، میں نے ایسا کب کہا، احمر نے بھلا کے جلدی جلدی کہا۔ چھوٹے پاپا بے اختیار ہنس پڑے اور وہ چین سا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سرپرائز دینے کے چکر میں خود سرپرائز ہو جاؤں گا۔ خوشی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ میں ماہ کامل سے مل کر آتا ہوں۔ احمر نے جست لگائی، لیکن چھوٹے پاپا نے پھرتی سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ ارے کدھر؟ بہت جلدی ہے برخوردار۔ بات یہ ہے کہ تم ماہی سے نہیں مل سکتے تب تک جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا، سمجھے؟ چھوٹے پاپا آرام سے اس کا سکون برباد کر کے چلے گئے اور وہ پاؤں پٹکتا رہ گیا۔ اگلی شام اپنے دامن میں ڈھیر ساری خوشیاں لیے آئی۔ بخیر و خوبی نکاح کی رسم ادا کی گئی اور ماہ کامل کو اسٹیج پر احمر کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ جو بھی دونوں کو دیکھتے تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بالآخر احمر کو ماہ کامل سے ملنے کا موقع مل ہی گیا۔ گہرے سرخ اور جامنی رنگ کے امتزاج پر کورے طبقے کے خوبصورت کام سے سجا گھیرے تھے پاجامہ سیب تن کیے، وہ چاند کو بھی مار دے رہے تھے۔ احمر اسے دیکھ کر وہ خود رہ گیا۔ اس کے چہرے سے پھوٹتی اور روحی روشنی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ احمر کے یک تک دیکھنے پر ماہ کامل اچھی خاصی نروس ہو رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ اس کی کلائی میں پڑی چوڑیاں گنگنائیں تو احمر ہوش کی وادی میں واپس آیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ ٹھہرا۔ ماہ کامل کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت لگ سکتا ہے؟ احمر کے مدھم لہجے میں بلا کی حیرانگی تھی۔ بچپن سے تمہیں دیکھتا آیا ہوں، تم اتنی ہی خوبصورت تھی یا نکاح کے دو بولوں نے تمہیں اتنا حسین کر دیا ہے؟ احمر بڑے جذبے سے کہتا جا رہا تھا۔ اس کی نظر ماہ کامل کی لرزتی پلکوں پر ٹک گئی تھی۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے احمر، جب یہ پوری مدت سے شدت سے آپ پر وارد ہوتی ہے تو نہ روح و دل کو اندر تک روشن کر دیتی ہے اور اس روشنی کا عکس آنکھوں اور چہرے سے جھلکنے لگتا ہے۔ ماہ کامل جھکی پلکوں کے ساتھ کہتی چلی گئی۔ اس کے لبوں پر بڑی شرمیلی سی مسکان تھی۔ احمر حویت سے اسے تک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ماہ کامل بولتی رہے اور وہ سنتا رہے۔ اتنے میں دروازہ بجا اور دونوں مائیں ہنستی مسکراتی اندر داخل ہوئی۔ چلو بھائی، بہت ہو گئی باتیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے، اب آرام کا وقت ہے، چلو شاباش، چھوٹی ماما نے بعزت کہا۔ کیا ماما اتنی جلدی؟ میں نے تو ابھی آپ کی بہو کو جی بھر کے بھی نہیں دیکھا، احمر نے مسکینیت سے کہا۔ اور لو، ساری زندگی ایک ساتھ ہی گزارنی ہے نا، دیکھتے رہنا جتنا مرضی، بڑی ماما نے لاپرواہی سے کہا۔ احمر نے بچوں کی طرح منہ پھیلا لیا۔ اس کے اس انداز پہ سب ہنسنے لگ گئے۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے شرارتیں کرتے احمر کی واپسی کا دن آ پہنچا۔ ماہ کامل کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ کسی بھی طرح اسے روک لے۔ احمر اسے مسکراتی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ وہ سر نوڑائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ماہ کامل میں جلدی واپس آؤں گا، میرا وعدہ ہے تم سے، احمر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ماہ کامل نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں دنیا جہان کی حیرانگی تھی۔ احمر ہولے سے ہنس پڑا۔ تم میری سانس ہو ماہ کامل، اور میں آخری سانس تک تمہارا ہوں۔ میں تمہارے دل میں دھڑکتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ جس دن تمہارا میرا دل نام لینا بھول گیا تو سمجھ لینا میں مر گیا۔ ماہ کامل نے تیزی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے اختیار ہی اس کے سینے میں سر چھپا کے رونے لگ گئی۔ یار پلیز، تم ایسے رو گی تو میں جاؤں گا کیسے؟ احمر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہی ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں ماہ کامل ہوں، اور ماہ کامل تب تک نہیں ہوتا جب تک احمر نہ ہو۔ ماہ کامل نے جھکی نگاہوں سے کہا، اور احمر اس کی اس ادا پہ دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ میں آؤں گا۔ احمر نے جھک کے اس کے کان میں سرگوشی کی اور چلا گیا۔ احمر کو یونٹ میں واپس آئے ابھی دوسرا ہی دن تھا کہ اسے ماہ کامل کا خط ملا۔ خط کیا محبت نامہ تھا پورا۔ احمر جی بھر کے حیران ہوا کہ آئی ٹی کے اتنے جدید دور میں بھی خط۔ وہ ابھی پہلے نامہ محبت کے شہر سے نہیں نکلا تھا کہ دوسرا خط بھی محصول ہو گیا۔ احمر تو جی جان سے سرشار ہو گیا۔
सियाने ठीक ही कहते हैं कि खत आदमी मुलाकात की खत आधी मुलाकात होती है, और अहमर को यूं लगता था जैसे वो कामल से मिल के आया है। मोहब्बत का एहसास कितना अनोखा होता है कि मोहब्बत को हर पल अपने पास महसूस करता है। और फिर ये तो वो मोहब्बत थी जो निकाह के 2 बोलों के बाद अहमर के दिल पर वारिद हुई थी। उन्हीं दिनों अहमर को वजीरिस्तान भेज दिया गया, जहां आर्मी के जवान दहशतगर्दों से नबर्द आजमा थे। माह कामिल का दिल हर वक्त किसी अनहोनी के एहसास से हौलता रहता था, लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है। अब तक माह कामिल और अहमल फूलों से भी एक खूबसूरत वादी में हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। खुशी जैसे उनके आंगन से आया थी, आसमान पे बादल टुकड़ियों की तरह तैर रहे थे। मस्त हवा माह कामिल के लिए रेशमी बालों से खेलियां कर रही थी, इतने में खूबसूरत रंगों से भी एक तली आई। माह कामिल बच्चों की तरह खुशी से उसकी जानिब लपकी। अहमर का हाथ उसके हाथ से छूट गया, वो अपनी मस्ती से आगे निकल गई, तितली फूलों के गंज में कहीं खो गई। माह कामिल मायूसी में से पलटी तो अहमर जो उसकी तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और पहाड़ी से नीचे जा गिरा। माह कामिल हल्क के बल चिल्लाई, अहमर, और माह कामिल की आंख खुली तो उसने अपने आप को बेडरूम में पाया। उफ, उसने खौफ के मारे आंखें भींच लीं। वो हौले हौले लर्ज रही थी, अभी तक उसे ख्वाब ज़ेर असर थी। कुछ देर अपने हवास बहाल करने के बाद वो उठी और वजू करके 2 रकात नफल अदा किए। दुआ के लिए हाथ उठाते ही उसकी आंखों में आंसू झरने की तरह बह निकले। अहमर की लंबी जिंदगी की दुआ करते करते जाने कब वो सजदे में सर रख के सो गई। उसकी आंख किसी के रोने की आवाज से खुली। कुछ देर खाली जहन बैठी रही। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि रोने की आवाज में लॉन्च से आ रही है, तो वो तेजी से बाहर को लपकी। बड़ी मामा और छोटी मामा रो रही थी और छोटे पापा उन्हें तसल्ली दे रहे थे। मामा, आप रो क्यों रही हैं, क्या हुआ है? माह कामिल ने घबराए हुए लहजे में पूछा। उसे देखकर उन दोनों के आंसू में मजीद रवानी आ गई। छोटे पापा ने उसे कंधों से थाम के अपनी जानिब रुख किया। माही बेटा, अहमर जख्मी हालत में लापता हो गया है। ऑपरेशन के दौरान उसे गोली लगी थी, जिसके बायस वो गहरी खाई में जा गिरा। आर्मी के जवानों ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बोलते बोलते छोटे पापा के जब्त का बंधन टूट गया और वो माह कामिल को खुद से लगाए बेतरह रो पड़े। माह कामिल ने एक झटके से खुद को अलग किया और हजियानी लहजे में चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता, अहमर नहीं, वो मुझे बेरब्त सा कहती। माह कामिल छोटे पापा की बाहों में झूल गई। सदमे ने उसके हवास छीन लिए और वो होश खुद से बेगाना हो गई। अहमर की गुमशुदगी को 3 हफ्ते गुजर गए थे। घर की फिजा दिल को चीरने वाली सुगवारियत छाई थी। माह कामिल ने मुस्तकिल चुप की चादर ओढ़ ली थी। वो अपने इर्द गिर्द से बेगाना हो गई थी। मरने वाले का तो सबरा ही जाता है, लेकिन बिछड़ने वाले का दुख अंदर से खोखला कर देता है। घर की दरो दीवार पे यासियत ने डैले डाल रखे थे। माह दिसंबर अपने जौबन पर था। कोहर ने हर चीज को ढांप रखा था। ऐसे में अहमर के मिल जाने की खबर ने मंजमंद एहसासात को पिघला दिया था। माह कामिल के तो खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए। ऑपरेशन के दौरान जख्मी अहमर खाई से गिर गया था। बच्चे खुचे पसपा हो जाने वाले दहशतगर्द उसे कैदी बना के साथ ले गए थे और 3 हफ्तों के बाद उसके एवज अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा किया था। नामुनासिब निगहदाश्त के सबब अहमर की हालत खासी नाजुक थी, जिसके पेश नज़र उसे इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया था। उसकी हालत के पेश नज़र सब बारी बारी चंद मिनटों के लिए उसे देख आते। माह कामिल अजीब सी कैफियत से दोचार थी। अहमर को देख के उसकी सांस थम सी गई थी। दिल को धीका सा लगा। उसकी आंखें गर्म पानियों से भर गई। अपने प्यारों को तकलीफ में देखना उनकी तकलीफ से कहीं ज्यादा तकलीफ दे होता है। वो बेड पर ही टिक गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेके बैठ गई। अहमर की शादाब रंगत में जर्दियां सी खुल गई थी। तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी अहमर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे बगैर ये 3 हफ्ते अजाब जैसे थे, एक एक पल मेरे लिए क़यामत जैसा था। मैं मर गई होती अगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में जिंदा न होती। मेरी धड़कनें तुम्हारा नाम ले लेके पुकारती न होती। माह कामिल रो रही थी। उसके आंसू अहमर के हाथ पे गिर रहे थे। अहमर ने धीरे से आंखें खोली। उसके चेहरे से नकाहत आया थी। मत रो माह कामिल, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। देखो, मैं लौट आया हूँ तुम्हारे लिए, अपनी माह कामिल के लिए। तुम्हारी दुआएं और तुम्हारे आंसू मुझे वापस ले आए। मैं लौटता न तो मेरा कामिल अधूरा रह जाता। वो नकाबत ज़दा लहजे में कहता गया। माह कामिल आंसुओं से तर चेहरे पर मुस्करा दी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हर सांस में, हर तकलीफ में अल्लाह के बाद तुम्हें ही पुकारा। जब मैं गिरा था तब भी मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल था। तुम मेरी जिंदगी में न होती तो शायद मैं कभी ना लौटता।
अहमर बोलते बोलते थक गया। प्लीज़ अहमर, भूल जाओ, सब मैं और तुम साथ में हैं, बस यही याद रखो। महकामिल ने अहमर का हाथ अपने हाथों में ले लिया। अहमर के लबों पे मुस्कुराहट गई। एक नज़्म सुनाऊं? अहमर ने शरारती लहजे में पूछा। महकामिल के चेहरे पर हैरत की दुराई। अहमर और शायरी? मेरे दिल का करार हो तुम, मेरे लफ्ज़ मेरे अशार हो तुम, मेरी आंखों की रोशनी, मेरे दिल का सुकून, मेरी बेकरार रातों का करार हो तुम। मैं पहली रात का चांद हूँ, तुम 14वीं रात का चांद हो। तुम मुझसे शुरू होती हो, मैं तुमसे मुकम्मल होता हूँ। मेरी मोहब्बतों का हसार हो तुम, मेरी चाहतों का इजहार हो तुम, मेरे दिल का करार हो तुम। मेरा गुमान हो, मेरा ईमान हो, मेरा फ़ख्र हो, मेरा एतबार हो तुम, मेरी ज़िंदगी का शुआर हो तुम, सुनो मेरे दिल का करार हो तुम। महकामिल अभी तक हैरान थी। अहमर के इतने खूबसूरत अंदाज पर वो खोई गई थी। उसके चेहरे पर बड़ी शर्मगी सी मुस्कुराहट थी। अहमर उसे मोहब्बत से तक रहा था। वो खुश थी बहुत, उसे उसका अहमर जो मिल गया था। इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।